پورا حج میں آپ جانتے ہیں پڑھنے کی کیا چیز ہے؟ صرف ایک تلبیہ ہے کہ جو محرم ہونے کے لیے کرنا ہے، صرف ایک پڑھنے کی چیز ہے ایک، اور 2 دفعہ 2 نمازیں ہیں جو طواف کی واجب نمازیں 2 رکعت، باقی پڑھنے کا کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں آپ۔ طواف آپ کو کرنا ہے، شرط کے ساتھ کرنا ہے کہ غسل ہو، وضو ہو، کندھا خانہ کعبہ کی جانب ہو، ادھر سے شروع کرنا ہے اور اسی پہ آ کے 7واں حصہ مکمل کر لینا ہے۔ بس 2 چیزیں وہاں پر پڑھنے کی، ایک تلبیہ ایک نماز۔ نماز جو ہے ایک نہیں ہے 2 ہیں، لیکن نماز کے عنوان سے اسے کاؤنٹ کیا جائے گا، اور باقی جو پورا حج ہے وہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے عمل کی تکرار ہے اور یاد دلانا ہے۔ رہ گیا معاملہ یہ کہ جی عزاداری کی وجہ سے کسی کو توہین محسوس ہو رہی ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو لاجیکلی ڈسکس کریں، نہ کہ ختم کریں۔ آپ کے خیال میں جو دنیا اتنا طواف کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس سے وہ کنفیوز نہیں ہوتے؟ سیدھا ایک ورڈ ابھی ہم آپ سے پوچھتے ہیں، بیت اللہ کے کیا معنی؟ اللہ رہتا ہے معاذ اللہ۔ یاد رکھیں بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے گھر سے مراد یہ ہے کہ وہ بلڈنگ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے۔ لیکن جب آپ چکر لگاتے ہیں تو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان قائل ہیں کہ اللہ یہاں رہتا ہے۔ اب آپ چکر لگانا چھوڑیں گے، طواف کرنا چھوڑیں گے، عمرہ کرنا چھوڑیں گے، حج چھوڑیں گے، یا ان کے غلط نظریے کو صحیح کریں گے ڈینٹنگ پینٹنگ؟ آپ یہ بتائیے کہ جانوروں کے ذبح کرنے پر پوری دنیا میں کتنا شور اٹھتا ہے، یہ مخصوصاً حج کے ایام میں، لیکن آپ جانتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ عیسائی اور یہودیوں میں زور لگایا جاتا ہے کہ یہ جو قربانی ہوئی تھی یہ جناب اسحاق کی ہوئی تھی۔ آج ہر مسلمان جاتا ہے یہ قربانی کس کی ہوئی تھی؟ حضرت اسماعیل کی۔ کس کے ذریعے سے جانتا ہے؟ اس قربانی کی وجہ سے۔ اس عقیدے کو باقی رکھنے کے لیے یہ اربوں خربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں ہر سال، تو یہ ویلفیئر کا بھی نکال دیں یہاں سے۔ بعض دفعہ بعض کام ہوتے ہیں ایک عقیدے کو، نظریے کو بچانے کے لیے۔ اب یہاں پہ سوال کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے، ان کے پاس ایک ولایت تھی، اور بلا شک ان کے پتھر میں دم تھا کہ وہ شیطان کو جب ماریں تو وہ واقعاً جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ایک شیطان پر مار تھی، لیکن اس کے لیے کیا بنا دیا گیا؟ رمی جمرات کے لیے پہلے ستون تھے، وہ ستون بڑھ کے کیا ہو گیا ہے؟ پوری کنکریٹ دیوار ہو گئی ہے۔ اچھا، اس سے یاد کیا تازہ ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس قربانی سے روکنے کے لیے شیطان یہاں آیا، یہی تو ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس شیطان کو پتھر مارنے کو لوگ لاجیکلی سمجھتے ہیں یا لاجیکل سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ سب اس کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ رمی جمرات چھوڑ دیں، حج چھوڑ دیں؟ نہ، ہمیں اس کی لاجک بیان کرنی ہوگی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کون تھے؟ 2 انبیاء تھے، اور حضرت ہاجرہ جو نبی نہیں ہے، ایک نبی کی ماں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کیا حکم ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دو۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس میں کیا خصوصیت ہے؟ ایک پتھر تھا کہ جس پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن یہ اتنا اہم ہے کیوں ہے؟ شاعر اللہ، اس سے اللہ یاد آتا۔ قربانی کے جانور کے لیے کیا بیان ہوا؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو اونٹ ہے قربانی کا یہ شاعر اللہ ہے۔ اچھا، اونٹ جو ہے وہ قربانی کا شاعر اللہ ہو سکتا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا مروہ میں کیا ہوا تھا؟ حضرت ابراہیم نہ، حضرت اسماعیل نہ، بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا ایک نبی کی پیاس میں پریشان ہو کر 7 دفعہ ادھر سے ادھر گئیں۔ اب یہ جانا کیسا تھا؟ ایک بلندی پہ گئیں اور ذرا سا رکیں، بالکل لاجیکل تھا۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں ایسے تیزی سے بھاگ لیں، پریشان ہو کے نا، پریشان ہو کے بھاگیں، لیکن پریشان ہو کے لاجیکل نہیں بھاگیں۔ پریشان ہو کے وہ ایک دفعہ گئیں ایک بلندی پہ، اور جا کے دیکھا دور تک پورا منظر انہوں نے دیکھا، کوئی قافلہ گزر رہا ہے جس سے پانی کا کہا جا سکے، ہاتھ کا اشارہ دیں کچھ کریں، نہ کچھ نہیں تھا۔ پھر یہاں سے تیزی سے گئیں، اس پر جا کے دیکھا کوئی اس طرف والے حصے میں نظر آ رہا ہے قافلہ جاتے ہوئے، پھر دیکھ لیا دور دور تک۔ اب ان کو اندازہ ہے کہ کوئی قریب سے گزرے گا تو تھوڑی سی دیر ہوگی، پھر دوڑ کے وہاں پر گئیں کہ اگر اس دوران کوئی آ چکا ہے یہاں پر تو یہاں والے کو میں ہاتھ ہلاؤں، اور اگر اس دوران وہاں آ چکا ہے جلدی جا کے وہاں ہاتھ ہلاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک نبی کی پیاس کے لیے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا دوڑنا اور پریشان ہو کے دوڑنا اور ایک جگہ پہ جا کر اسپیڈ کا بڑھ جانا اتنا پسند آیا کہ اس جگہ پر آج بھی اسپیڈ کا بڑھانا مستحب ہے، کہ جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ہرولہ کریں
تو پورا حج جو ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہم السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ عزاداری میں جتنی چیزیں ہیں حج کی طرح واجب نہیں ہیں، لیکن بالکل لاجیکل ہیں، اور اگر اس سے ماڈرن آرٹ کے تحت ڈسکس کیا جائے تو یہ ایک ہماری کامیابی کی بات ہے کہ آج جو لوگ بعض سمبلز کو یا لوگوز کو یا بعض چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ہم نے بہت پہلے اپنے امام کی مظلومیت کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے استعمال کی ہیں۔